وحدت انسانیت میں آپ سب کو خوش آمدید، سلام اور آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ تھا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف قیام یا خروج، اور اس سے موجودہ دور میں یا بعد کے ادوار میں اس سے استدلال کر کے کسی بھی زمانے کے مسلم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اور پھر جدید انقلابی اسلام کا تصور آنے کے بعد امام حسین کے اس اقدام کو بنیاد بنا کر انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا جو تصور ہے، ان چیزوں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو گزشتہ کچھ ویلاگس میں ہم نے تمہیدی باتیں کی کافی ساری، اور پھر چونکہ حضرت امام حسین کے اس اقدام پر بات کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہم اس شخص کی کا کردار یا اس کا کریکٹر کو دیکھیں جن کے خلاف امام حسین نے قیام کیا تھا، یعنی یزید۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 5 ویلاگس پیش کر کے تفصیلی گفتگو کی، کیونکہ یزید سے متعلق جمہور امت کا جو موقف ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، پھر اہل تشیع کا جو موقف ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے نزدیک یزید بالکل جائز اور عادل حکمران تھا۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ کچھ کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری تھا، تو یہ ساری گفتگو کی۔ اور آخری ویلاگ میں ہم نے شیخ ابن تیمیہ مرحوم کا نقطہ نظر پیش کیا، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی بہت غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں۔ تو آج ہم اسی سے متعلقہ ایک اور ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید سے متعلق 3 موقف ہے ہمارے سامنے، ایک تو کفر یزید کا، ایک فسق یزید کا، اور ایک عدل یزید کا۔ تو اس حوالے سے پھر فقہ کے اندر جب اس امام حسین کے اس اقدام کو زیر بحث لایا جاتا ہے تو پھر کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک یزید ایک صحیح، عادل اور انصاف پسند حکمران تھا، ان کے نزدیک تو حضرت امام حسین کا یہ اقدام جو ہے وہ غلط ٹھہرتا ہے، اور پھر ان میں سے کچھ اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ اس کو اجتہادی غلطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے نزدیک یزید فاسق تھا ان کا موقف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تکفیر یزید والوں کے نزدیک تو بالکل واضح ہے یہ صورتحال۔ تو سب سے پہلے اور پھر اس کا دوسری بات کہ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو یزید کے خلاف نکل کے جد و جہد کر کے اس کی حکومت کو اگر گرانا ان کا مقصود تھا، اس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے جب ہم اہداف ثورہ امام حسین پہ بات کریں گے۔ تو یہاں پر صرف ضمناً میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام حسین نکلے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو اور پھر وہ خود حکمرانی سنبھالے، اقتدار سنبھالے، تو اس میں ایک تو موقف یہ ہے کہ فسق یزید کی وجہ سے امام حسین اپنا آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے اور اس کو نااہل سمجھتے تھے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید تو نااہل نہیں تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھا، پھر حضرت امام حسین نے خروج کیوں کیا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نسلی تفوق کا نظریہ تھا کہ ہم جس نسل سے اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے تو یہ حکمرانی جو ہے یہ ہمارا حق ہے، اس کا نہیں ہے۔ اور پھر اہل تشیع کے نقطہ نظر میں چونکہ امام خدا کی طرف سے منصوب اور منصوص ہوتا ہے، اس لیے اس کا ویسے ہی یہ خدائی حق تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان موضوعات پر تو سب سے پہلے اگر ہم ان لوگوں کا نظریہ دیکھیں جن کے نزدیک یزید صحیح حکمران تھا، اور اس حکمران کے خلاف جب حکمران عادل ہو، فسق کا مرتکب نہ ہو، تو مسلم فقہ میں یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آگے خروج اور پھر بغاوت اور پھر بغاوت کی کچھ قسموں پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی، آپ ساتھ رہیے گا۔ یہ بہت اہم موضوعات اور بہت اہم نکات ہے جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یزید صحیح حکمران تھا، ان کے نزدیک یا تو امام حسین بالکل باغی تھے، یا پھر ان کا یہ جو اقدام ہے یہ اجتہادی غلطی تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سب سے پہلے اس حوالے سے بات کریں تو
مصر کے ایک اسکالر ہے خضری بک صاحب، جن کی کتاب ہے محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ کے عنوان سے، اس کے دوسری جلد کے اندر انہوں نے اس پہ بحث کی ہے محمد خضری بک نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو اقدام ہے فإن الحسین اخطأ خطأ عظیما فی خروجہ، امام حسین کا یہ جو اقدام تھا یہ خطأ عظیم پہ مبنی تھا، یعنی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی یزید کے خلاف خروج کر کے یا نکل کے۔ تو ان کے نزدیک تو یہ ان کی غلطی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا جو تصور صحابی یا تصور صحابیت ہے اس کے اندر اجتہادی غلطی کا بالکل امکان ہے، یہاں تک کہ گناہ کا بھی امکان ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے وہ، جبکہ اہل تشیع کا جو تصور ہے امام حسین کے حوالے سے تو ان کے ہاں اس کی تو بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا محمود عباسی صاحب، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یزید کی حمایت اور دفاع میں بہت زیادہ بھرپور جنہوں نے کام کیا اور اس پہ کتابیں لکھی، ان کا بھی یہ نقطۂ نظر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سے غلطی ہوئی، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آخر میں جب انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا اور رجوع کا مطالبہ بقول ان کے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پورا نیریٹو موجود ہے، تو اس وقت پھر حضرت امام حسین نے چونکہ اپنی غلطی کا احساس کر کے انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر ابن زیاد وغیرہ نے اس کا راستہ مسدود کر دیا، یعنی ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین جو ہے وہ خروج، جو کہ ایک بہت منع اور حرام کام ہے ان لوگوں کے نزدیک، اس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ ایک بہت بڑا جو گناہ جس کا ان سے ارتکاب ہونا تھا اس سے وہ محفوظ رہے۔ اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید کے صفحہ نمبر 581 پہ انہوں نے خروج و بغاوت کے عنوان سے ٹاپک باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں عربی زبان کے یہ دونوں لفظ سرکشی و مقابلے پر آ جانے کے معنی میں عام طور پر مستعمل ہے، خواہ یہ سرکشی حق کے مقابلے میں ہو یا باطل کے بلند ترین جذبہ حب الوطنی و خدمت ملی کے تحت ہو، یا پست ترین مطلب برآری کے غرض سے، رائج الوقت آئینی نظام کی اصلاح یا شکست آئین کے مقصد سے ہو، یا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، ایسے تمام اقدامات کو خروج ہی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بات کریں گے خروج پہ، اور پھر اس کی جو فقہ کے اندر جو باغیوں سے جنگ سے متعلق جو عنوانات فقہا نے باندھے اس کے حوالے سے اس کی کتنی قسمیں بنتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے محمود عباسی کا کہ یہ بات بھی واقعات سے ثابت ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی یہ خواہش ان کو عرصہ سے تھی، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین کی بہت شدید خواہش تھی کہ وہ سیاسی اقتدار حاصل کرے، اور اس کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور جب کوفیوں کی طرف سے مسلسل خطوط آئے تو ان کو پھر یہ موقع ہاتھ لگا، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن خود محمود عباسی صاحب چونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ان کا خیال یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت حسین یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 188 پر ہے یہ، کہ حضرت حسین کی یہ سعادت کبریٰ ہے، بالآخر آپ نے رجوع کر کے خروج عن الجماعت کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ لزوم جماعت و اطاعت خلیفہ کے بارے میں متعدد احادیث میں سخت تاکید ہے۔ پچھلے اوراق میں ہم نے حضرت حسین کے ترک طلب خلافت کے سلسلے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ حسین کی طہارت طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالآخر اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ حضرت حسین کی یہ سعادت کبریٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو خروج عن الجماعت کے شر سے محفوظ رکھا۔ اسلامی زندگی کا دوسرا نام ہے باہمی اتحاد و اخوت و ائتلاف، اور پھر اس کا تھوڑی سی بات کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین چونکہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اقتدار ان کو ملے، تو اس لیے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں انہوں نے واپسی کا کہہ کر رجوع کر کے اپنے آپ کو خروج عن الجماعت کی برائی اور شر سے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 586 پہ محمود عباسی نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین کیوں اپنے آپ کو کیونکہ یزید اگر عادل تھا، جائز حکمران تھا، اس کے اندر ظلم اور نہیں تھا بقول اس مصنف کے محمود عباسی صاحب کے، تو پھر امام حسین کس بنیاد پہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے؟ یا تو فسق یزید کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 586 پر، مؤرخین نے خود حضرت حسین ہی کے بعض اقوال درج کیے ہیں
جن سے ثابت ہے کہ حسبی و نسبی علو مرتبت کی بنا پر خلافت کا دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. پھر آگے انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اسلام کی روح سے خلافت اور اس طرح کے کسی بھی عہدے کے لیے حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک اور صاحب علم اور دانش شخصیت نواب صدیق حسن خان صاحب بہت معروف ہے اور سلفی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا. ان کا یہ خیال ہے جس کا حوالہ جو ہے محمود عباسی صاحب نے اپنی کتاب میں دیا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنا نواب صدیق حسن صاحب کا خیال تھا کہ امام حسین نے بغاوت کی، وہ باغی تھے. یزید کے لیے صفحہ نمبر 596 یزید کے لیے بیعت خلافت ہو گئی تھی، لہٰذا حسین نے ان پر بغاوت کی کیونکہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور ان کے والد نے ان کو ولی عہد بھی کیا تھا. باوجود استخلاف کے ایسی بغاوت جو حسین نے کی جائز نہ تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے والد معاویہ خلیفہ برحق تھے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ خود اہل سنت کا یہ بات متفقہ ہے کہ حضرت علی کے مقابلے پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ باغی تھے، وہ باطل پر تھے. یہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خلیفہ برحق تو حضرت علی تھے، لیکن نواب صدیق حسن صاحب جو ہے ان کا جھکاؤ جس طرف ہے اس حساب سے انہوں نے بات کی کہ معاویہ بھی ٹھیک ہے. حضرت علی کی وفات کے بعد تو اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ وہ خلیفہ برحق تھے، لیکن حضرت علی جب تک زندہ تھے وہ خلیفہ برحق نہیں تھے. تو غالباً ان کا اشارہ اسی حضرت علی کے بعد کی طرف ہے. رہی بات کہ حضرت حسین کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ باغی تھے. اچھا، باغی کی جو اصطلاح اس پہ آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں میں اشارہ کر دوں اہل سنت کے ہاں یہ کوئی بہت زیادہ منفی یا بہت زیادہ کفر کے مترادف لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص کسی جائز عادل حکمران کے خلاف نکلتا ہے اس کو باغی کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو جب تک وہ حضرت علی زندہ تھے اور ان کے مقابلے پہ وہ کھڑے رہے ان کو باغی کہا گیا ہے. تو باغی اہل سنت کے ہاں کو اتنا برا لفظ نہیں ہے. البتہ اہل تشیع کے ہاں یہ بالکل کفر کے مترادف ہے، جس پہ ہم آگے بات کریں گے. اچھا، حبیب الرحمن الاعظمی صاحب جن کا ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، انہوں نے مولانا طیب صاحب کی کتاب تبصرہ بر شہید کربلا و یزید کتاب لکھی تھی طیب صاحب کی کتاب کے جواب میں. تو اس کے اندر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام حسین سے اجتہادی غلطی ہوئی. یہ بہت احترام سے امام حسین کا سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں امام حسین نے یزید کے خلاف جو قدم اٹھایا تھا یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. لکھتے ہیں صفحہ نمبر 108 پہ تبصرہ بر شہید کربلا و یزید، اور ابتدا میں بھی انہوں نے اس سے بات کی ہے کہ سیدنا حضرت حسین باغی نہیں تھے، نہ ہمارے علم و اعتقاد میں ان کا خروج معصیت تھا، بلکہ وہ اپنے اجتہاد کی روح سے اپنے کو حقدار خلافت سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور موقع کا انتظار کرتے رہے کہ صحیح خلافت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں. اس وقت کے لیے اپنے لیے بیعت لے. تو لہٰذا ان کے خیال میں وہ باغی بھی نہیں تھے، کوئی معصیت بھی نہیں ان سے ہوئی، البتہ اجتہادی غلطی تھی. اور اجتہادی غلطی کے لیے اہل سنت کے ہاں جو ہے یہ بات متفقہ ہے کہ اگر کسی انسان سے خطا اجتہادی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد درست کر لے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. تو یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اہل تشیع کو اس سے بہت شاید پریشانی ہو جائے، تو وہ ان کا تصور صحابی کو ذہن میں رکھے. ان کے ہاں صحابی سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، صحابی سے جو ہے وہ خطا اجتہادی تو بالکل ممکن. یہ تو میں نے ان لوگوں کا نظریہ بتایا جن کا خیال یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک عادل حکمران تھا. تو اس تناظر میں امام حسین کا پھر یہ جو اقدام ہے وہ کیا اس کا مقام بنتا ہے. اچھا، جمہور اہل سنت کے نزدیک چونکہ یزید فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور خلافت کے لیے مسلمان حکمران کے لیے جو بنیادی شرائط ہے وہ شرائط ان یزید کے اندر سے ختم ہو گئی تھی. تو اس لیے یزید کے خلاف خروج کا جو قدم امام حسین نے اٹھایا وہ بالکل ٹھیک تھا. اچھا، اس کے اندر ہم آگے بات کریں گے کہ خروج کے لیے جو شرائط ہے اس پہ حضرت امام حسین کا اقدام ان شرائط کے حساب سے کہاں پر ہے. اس میں صرف ایک جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کامیابی کے امکانات ہو. تو اگر جس انداز سے امام حسین چند لوگوں کے ساتھ گئے اس کو دیکھا جائے تو یہ تو کامیابی کا بالکل کوئی امکان نہیں تھا. تو اس کا یہ لوگ جواب دیتے نہیں، وہ تو چند لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے، لیکن کوفہ سے لاکھوں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے امام حسین کا یہ قدم بالکل ٹھیک تھا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، ان کے نزدیک امام حسین کا یہ عمل بالکل درست تھا. میں نے پہلے یہ بتایا کہ اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے اختلاف ہے
کہ کیا خروج علی الامام جو ہے یا خروج علی الحاکم جو ہے کیا یہ ہر صورت میں حرام ہے؟ کفر بواہ کی صورت میں تو بالکل نہیں حرام، باقی فسق کی حالت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی والوں کا یہ کہنا ہے کہ متقدمین حنفی فقہ میں یعنی خود امام اعظم وغیرہ کے نزدیک تو ظالم اور فاسق کے خلاف خروج بالکل جائز تھا، اور مودودی صاحب اور ان سب کے نزدیک بھی ہے، لیکن چونکہ مسلسل نقصان ہوا، جتنے بھی لوگ خروج لوگوں نے کیا، حکمرانوں کے خلاف جتنے بھی لوگ اٹھے، سب نے نقصان اٹھایا، مسلمانوں کو فائدے کی جگہ زیادہ نقصان ہوا، تو اس نقصان کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو ناجائز قرار دیا، ورنہ فی نفسی ہے جائز ہے۔ اور یہ جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ناجائز اور حرام عمل ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ عبداللہ بن زبیر کا اور حضرت حسین کا، چونکہ یہ صحابہ ہے اور صحابہ جو ہے حرام کام کا ارتکاب اس طرح سے کیسے کریں گے؟ تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ اس یعنی شروع میں یہ جائز تھا اور بعد میں صرف نقصانات کی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو جمہور اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے، اسی لیے کچھ اہل سنت علماء نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی اگر ہم یہ مانیں کہ یزید صرف فاسق تھا تو پھر تو امام حسین کا خروج ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ کفر بواہ کی صورت میں خروج جائز ہے۔ تو اس کا جواب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے جلد نمبر 5 کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الامارہ کے اندر انہوں نے خاص طور پر اس مسئلے پہ بات کی ہے، اور پھر انہوں نے صفحہ نمبر 797 پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، میں جمہور اہل سنت کا موقف بتا رہا ہوں جن کے نزدیک فاسق حکمران کے خلاف خروج کرنا جائز ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، ہم نے اس سلسلے میں طویل بحث اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء اور مشائخ میں یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز ہے، بلکہ میں نے بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یزید کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں، اگر ہم اس کو فاسق مسلمان کہیں تو یہ لازم آئے گا کہ امام حسین کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز نہ ہو، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کا مذہب امام حسین کے خلاف قرار پائے گا، چنانچہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مطابق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یزید کو کافر مانا جائے۔ ان اساتذہ نے غور نہیں کیا کہ اس طرح امام حسین کے موقف اور امام ابو حنیفہ کے خود ساختہ بریکٹ میں لکھتے ہیں مذہب میں تو مطابقت ہو گئی، لیکن دوسری طرف یہ لازم آئے گا کہ جمہور صحابہ نے ایک کافر کی بیعت پر قناعت کر لی، اور اصل ان مشائخ نے یہ مغالطہ اس لیے کھایا ہے کہ علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا ولی بننے کا اہل ہے، اور اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق امامت اور خلافت کا بھی اہل ہے، حالانکہ ایک لڑکی پر ولایت اور چیز ہے اور تمام عالم اسلام کی ولایت اور چیز ہے۔ ان اکابرین کے مغالطے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ متأخرین نے فقہائے احناف نے ہر چند کے خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے عدالت اور صالحیت کی شرط عائد کی ہے، لیکن انہوں نے امام اعظم کے موقف کے برخلاف یہ تصریح کی ہے کہ فسق سے خلیفہ معزول نہیں ہوگا، اور مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کا بھی یہ نظریہ، اور اب تقریباً اس پر اجماع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بہت طویل آپ کے سامنے اقتباس پیش کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اہل سنت کے ہاں اس مسئلے پہ وہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حضرت امام حسین کے اس اقدام سے متعلق جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ امام حسین کا خروج اس لیے تھا کہ کمزور رعایا کو حاکم ظالم یعنی یزید کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائیں۔ ظاہر ہے کہ ظالم سے گلو خلاصی کرانے میں مظلوم کی امداد کرنا واجب اور لازم ہے۔ مشکات والی حدیث میں حضرت نے بادشاہ وقت پر اگرچہ ظالم و جائر بھی ہو خروج کرنے کی جو ممانعت فرمائی ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ حاکم بلا روک ٹوک اور بلا مزاحم مکمل تسلط حاصل کر چکا ہو، مگر یزید کو ہنوز ایسا تسلط حاصل نہ ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک حضرت امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، نیز اہل مکہ اور مدینہ اور اہل کوفہ کو بھی اس کے تسلط پر راضی نہ تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین کا خروج اس لیے تھا کہ اس ظالم کا مسلمانوں پر کامل تسلط ہونے ہی نہ دیں، نہ یہ کہ اس کے حاصل شدہ تسلط کو اٹھائیں۔ حدیث میں جو منع وارد ہے وہ دوسری قسم رفع تسلط کی ہے،
نہ پہلی قسم دفع تسلط کی۔ دفع اور رفع میں جو فرق ہے وہ فقہی مسائل مشہور اور معروف ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اقتباس ان کا پیش کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، یہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 177 اور 178 سے۔ اسی طرح اس مسئلے پر مولانا طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب کے اندر گفتگو کی ہے، شہید کربلا اور یزید، جو ان کی معروف کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے، میں ایک چھوٹا سا اقتباس ان کا پیش کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس پورے پہ انہوں نے بات کی کہ یہ جو منع ہے خروج کی، اس ممانعت کی کیا وہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اگر یہ حرام ہے تو پھر کیا کیا جائے، یہ جائز ہے، یعنی اس پورے پہ انہوں نے بحث کی۔ تو یہ لکھتے ہیں اس لیے صفحہ نمبر 102 پر، اس لیے حدیث کی مراد بحالت کفر امام پر خروج کرنے کا جواز بتلانا ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس حدیث میں یہ نا کہ جب تک کفر بواہ نہ، واضح کفر نہ دیکھو تو تم خروج نہیں کرو۔ تو یہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نے در حقیقت فسق کے 2 درجوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان دونوں کا حکم بتلایا ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ جہاں تک فسق کے ہوتے ہوئے سمع و طاعت کا حکم ہے، اس سے ذاتی و انفرادی فسق مراد ہے جس کا اثر متعدی ہو کر حکام اور رعایت تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اگر حاکم اپنے نفس میں اپنے حد تک فاسق ہے تو وہ کہتے پھر اس کے خلاف نہیں، جسے بہت سے عمرہ ذاتی حد تک عیاشی اور بدکاری میں ہی مبتلا رہتے ہیں، مگر رعایا کی حقوق کی ادائیگی اور معاملات میں عدل انصاف میں بھی کوتاہی اور قصور نہیں کرتے، تو محض ان کے ذاتی فسق و فجور پر ان کے اوپر خروج جائز نہیں، جبکہ امارت و خلافت کا مقصد و موضوع تکمیل پا رہا ہے۔ یہی حاصل ہے روایت کے اس حصے کا جس میں باوجود فجور کے سمع و طاعت کا حکم دیا گیا ہے اور امیر کے اوامر میں منازعت کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ امیر کی ذات کا اختلال ہے، اس کی امیری کا یا امر کا نہیں، اس لیے امیری سمع و طاعت بحال ہی قائم رہے گی۔ لیکن جب امیر کا فسق ذات سے گزر کر معاملات حقوق و رعایا اور اکابر امت پر اثر انداز ہونے لگے تو اس صورت میں وہ بحیثیت امیر کے وہ فاسد ہو گیا اور امیری بھی مختل ہو گئی، اس لیے وہ عزل کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس عزل کے لیے اقدام ایک شرعی مسئلہ بن جاتا ہے۔ معصیت کی اسی نوعیت کو جس میں حق اور الحق کا معارضہ شامل نہ ہو کفر بواہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے جس کا نام معصیت ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے حدیثوں سے استدلال کر کے حضرت امام حسین کے اس اقدام کی پر تنقید کرنا یا اس کو غلط قرار دینا بھی جائز نہیں۔ تو آج کی ویلاگ میں یہ گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن یہ بات ضروری تھی کہ حضرت امام حسین کے خروج یا قیام سے متعلق خود اہل سنت کی جمہور کا اور ان میں سے کچھ جو جمہور کے موقف سے ہٹ کے جن کا موقف ہے یزید کی عدالت اور اس کے صحیح حکمران ہونے کے حوالے سے، ان دونوں کا تناظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب اہل تشیع کا کیا موقف ہے، ان کے ہاں خروج کیا ہے، بغاوت کیا ہے، امام حسین کے اس اقدام کو کس زمرے میں رکھتے ہیں، ان کے فقہی کتابوں میں امام حسین کی اس اقدام کا تذکرہ کن کن ابواب میں آتا ہے، ان سب پہ ہم آگے بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔